بچ گیا. مکہ کے سرداروں نے اپنے گھر کے دروازے لگا لیے. اتنا خوف, اتنے جلیل القدر صحابی تھے. ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اتنے جلیل القدر صحابی تھے. عمر سپاہی بن کے چلتا. اللہ کے نبی ساتھ ہے, صحابہ اکرام ساتھ ہے. حدیث میں آتا ہے بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے, 360 بتوں کو توڑ دیا گیا. جب 360 بتوں کو توڑا گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دینے لگے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, اے بلال رک جا, آج اذان چھپ کر نہیں دینی. اگر دینی ہے تو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے تاکہ سارے مکہ کو پتا چل جائے کہ عمر نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا, عمر اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے. اس دن سے لے کر آج کے دن تک جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں نا, یہ صحابہ کی قربانی. ہم خوش نصیب ہیں عثمان. یہ مت سمجھنا پیسہ طاقت حسن و جمال کی وجہ سے یہاں پر آ گیا. یہاں بڑے بڑے پیسے والے ہیں جو آج تک نہیں آ سکے. بلایا جاتا ہے, منتخب کیا جاتا ہے, اپنے گھر کا مہمان بنایا جاتا ہے. اس دن سے لے کر آج کے دن تک بیت اللہ کے اندر اذانیں ہو رہی ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کا کیا کہا تھا, اے جبریل جا میرے محبوب کو کہہ دو کہ اگر میرے پاس سجدہ ہوتا, عورت کو حکم ہوتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. نہ اللہ کے بعد کسی کو سجدہ ہے, نہ نبی کے بعد کوئی نبی.